بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا بے تاج بادشاہ عمل شیئر کرنے لگا ہوں۔ دوسرا شخص کوئی بھی ہو، وہ آپ سے کتنی ہی نفرت کیوں نہ کرتا ہو، بس یہ عمل کرنے کی دیر ہے۔ جادو کی طرح بہت ہی تیز یہ عمل اثر کرتا ہے۔ ایک ہی بار کا عمل نفرت کو جلا کر محبت میں تبدیل کر دینے والا عمل بے تاج بادشاہ عمل ہے۔ اب آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا کیسے ہے؟ اس طرح کے بے تاج وظائف بہت کم بتائے جاتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ پھر ایسے وظائف کا غلط استعمال کرتے ہیں، پھر ان کے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ صرف اللہ کی رضا کے لیے، جائز مقاصد کے لیے آپ نے کسی کے دل میں بھی محبت پیدا کرنی ہے۔ مثلاً جو جائز محبتیں ہیں، ان محبتوں میں سے کوئی بھی شخص اگر آپ کا شوہر ہے، آپ کی بیوی ہے، کسی کے دل میں نفرت پیدا ہو چکی ہے یا پھر کسی نے اس کے دل میں نفرت کروا دی۔ آج کل معاشرے میں حالات اس قدر ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے دل میں نفرتیں بھر رہے ہیں۔ اگر ایسا بھی ہے تو وہ نفرت ختم ہو جائے گی۔ اس عمل میں کچھ کھلانے پلانے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ لوگوں نے اس شخص کا تصور کرنا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے اس عمل کو کرنا ہے اور اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ ایک دن کے عمل سے ہی آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی، اور عمل بھی بڑا مختصر ہے، آسان سا عمل ہے، لیکن اس عمل کو کرتے وقت آپ لوگوں نے توجہ کامل رکھنی ہے، یقین کامل رکھنا ہے، اور چند ایک باتیں ہیں ان کا آپ لوگوں نے اچھی طرح خیال رکھنا ہے۔ ان باتوں کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے، اس کے علاوہ بات نہیں بنتی۔ اب میں جو آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں، یہ عمل آپ لوگوں نے پہلے نہیں کیا ہوگا۔ اس عمل کو اچھی طرح سمجھیے گا۔ یہ دو اسم مبارک کا عمل ہے۔ ایک اللہ رب العزت کا اسم مبارک ہے یا ودود، اور دوسرا اسم مبارک ہے یا کبیر۔ یا ودود یا کبیر، یا ودود یا کبیر، یہ دو اسم مبارک ہیں۔ یہ دونوں اسم مبارک میاں بیوی میں محبت کے لیے بہت خاص ہیں۔ کسی بھی شخص کے دل میں اپنی محبت کو اجاگر کرنے کے لیے یہ عمل بہت ہی خاص عمل ہے۔ یا ودود جس کا مطلب ہے اے بہت زیادہ پیار کرنے والے، اے بہت زیادہ محبت کرنے والے، اور یا کبیر جس کا مطلب ہے اے سب سے بڑائی والے۔ بے شک میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ رب العزت کی ذات اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتی ہے، اور آج کا یہ وظیفہ اللہ رب العزت کے اسماء مبارک پر مشتمل ہے، اور جو بندہ اس عمل کو پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کو بھی خوبصورت بنا دیتا ہے۔ معاشرے میں لوگوں کے دلوں میں اللہ رب العزت اس کی محبت کو اجاگر کر دیتے ہیں۔ ایک فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی خاص شخص کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اگر آپ معاشرے میں دوسرے سب لوگوں میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان سب کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اگر وہ آپ کے دشمن بن چکے ہیں، ہر وقت ہر معاملے میں وہ آپ سے دشمنی کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے ان لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات انسان کو پیدا کرنے والی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کی آسانی کے لیے بے شمار اشیاء مرتب کی ہیں۔ ان چیزوں میں سے ایک چیز اللہ رب العزت نے اپنا ذکر عنایت کیا ہے۔ جو شخص اللہ رب العزت کی ذات کا ذکر کرتا ہے، اس سے ڈرتا رہتا ہے، تو وہ شخص کبھی بھی کمزور نہیں ہوتا۔ اس کی زندگی کے بہت سارے معاملات خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ یا ودود یا کبیر یہ ایسا عمل ہے جو کہ اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں پر مشتمل ہے۔ یہ دونوں اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں، یہ اللہ رب العزت کی خاص صفتیں ہیں۔ اس عمل کو آپ لوگوں نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ آپ لوگوں نے صبح کے وقت یا پھر شام کے وقت، عشاء کی نماز ادا کرنے سے پہلے یا عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد، صبح فجر کی نماز ادا کرنے سے پہلے یا
فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ اور اگر وہ شخص آپ کے پاس ہے، آپ اس کو کچھ کھلا پلا سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے کسی میٹھی چیز پر یا پھر پانی کو اپنے پاس رکھ کر اس پر دم کر لینا ہے اور وہ چیز اس کو کھلا پلا دینی ہے۔ اور اگر آپ اس کو کھلا پلا نہیں سکتے تو پھر آپ لوگوں نے صرف اس کا تصور کر لینا ہے، بس اس کا تصور ہی کافی ہوگا۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ، 7 مرتبہ یا پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ آپ درود ابراہیمی پڑھیں کیونکہ یہ زیادہ افضل ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ پیارے بہن بھائیو، امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ ودود اللہ رب العزت اللہ کی رحمت کے معنوں میں سے ہے۔ جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اپنی رحمت سے مالا مال کر دیتا ہے، اور پھر اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ اس لیے پیارے بہن بھائیو، جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں یہ سب سے زیادہ اثر کرنے والا اور بہت جلد اثر کرنے والا عمل ہے۔ اس سے تمام مسائل خود بخود حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کے دل پر دم کرنا ہے۔ اگر میاں بیوی کے لیے کر رہا ہے تو بیوی کے دل پر دم کرے، اور اگر بیوی میاں کے لیے کر رہی ہے تو میاں کے دل پر وہ دم کرے۔ اسی طرح اگر کوئی بہن بہن کے لیے، بھائی کے لیے یا پھر کسی اور کے لیے عمل کر رہا ہے تو اس کے دل پر آپ لوگوں نے اس سورہ کو پڑھ کر دم کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے یا ودودو یا کبیرو کا یہ عمل کرنا ہے۔ یہ جو صورت میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ قرآن پاک کا دل ہے۔ اس سورہ کو آپ لوگوں نے ایک بار پڑھنا ہے۔ اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اسی طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اور اس سورہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر طرح کی حاجت روائی کے لیے یہ بہت خاص ہے۔ ایسے بھی یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کا دل ہے، اور آپ لوگوں نے تصور میں ہی اس کے دل پر دم کرنا ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے سے اللہ رب العزت بہت زیادہ راضی ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس سورہ کو پڑھتا ہے اس شخص کو 10 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ ویسے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن مجید کا دل یہ سورہ مبارکہ ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، اور یا ودودو یا کبیرو کا یہ عمل کرنے سے پہلے جیسا کہ میں نے آپ لوگوں سے کہا کہ 2 وقت بڑے قیمتی ہوتے ہیں، ایک فجر کا وقت اور ایک رات کا وقت۔ آپ لوگ ان دونوں اوقات میں سے صبح کے وقت کا انتخاب کریں سورج نکلنے سے پہلے کیونکہ صبح کے وقت ایک تو ٹھنڈک ہوتی ہے اور دوسرا تر و تازگی ہوتی ہے، انسان فریش ہوتا ہے، اس کا خیال ادھر ادھر نہیں بھٹکتا۔ اس سے اس عمل میں بڑی تاثیر ملتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس سورہ کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس سورہ کو اگر مرنے والے کے پاس پڑھا جائے تو اللہ رب العزت اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے، اور اگر کوئی شخص اس سورہ کو رات کے وقت پڑھتا ہے تو وہ صبح اس حالت میں اٹھے گا کہ وہ بخشا ہوا ہوگا، اور جو شخص صبح کے وقت اس سورہ کو پڑھتا ہے اللہ رب العزت سارا دن اس کو کامیابیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بہن بھائیوں، اس سورہ سے بے پناہ عزت میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے بندہ لوگوں کے دلوں میں بہت جلد عزیز ہو جاتا ہے، مال میں بے تاشا برکت آتی ہے، ہر طرح کی برائیاں اس کی طبیعت سے ختم ہو جاتی ہیں، اس کا اچھائی کی طرف رجحان ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بے پناہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اس سے
سے ہر طرح کی بلاؤں کا بھی خاتمہ ہوتا ہے، جادو جنات کا بھی خاتمہ ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کو سخت حاجت ہو تو اسے چاہیے کہ صبح کے وقت اس سورہ کو پڑھے۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ لوگوں نے اس سورہ کو پڑھنا ہے۔ تو یہ سورت سورہ یاسین ہے۔ جو میرے بہن بھائی قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتے تو وہ لوگ اس سورہ مبارکہ کی ایک مرتبہ تلاوت سن لیں۔ جو میرے بہن بھائی قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں وہ ایک مرتبہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیں۔ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے، یہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 83 آیات ہیں۔ بسم اللہ پڑھ کر آپ لوگ اس سورہ کو پڑھنا شروع کریں گے۔ اس سورہ کو ایک مرتبہ مکمل پڑھ لیں گے۔ جب آپ لوگ اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیں تو پھر آپ لوگوں نے تصور میں دم کر لینا ہے۔ جب آپ لوگ دم کر لیں تو اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ والا جو عمل ہے یہ کرنا ہے۔ پھر جب آپ اس عمل کو کریں گے تو اس کے نظارے آپ لوگ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ بہت سے بہن بھائی ہو سکتا ہے اس بات کا شکار ہو جائیں کہ یہ سورہ پڑھنے میں 10-15 منٹ لگ جائیں گے۔ ہاں میرے پیارے بہن بھائیوں، اس سورہ کو پڑھنے میں دیر لگ جائے گی لیکن یہ عمل پہلے دن ہی کامیابی دلا دیتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بہن بھائیوں، میں نے درخواست کی ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھے بنا آپ لوگ اس عمل کو نہ کریں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اتنی باریکی سے میں نے اتنی ساری باتیں آپ کو اگر بتا دی ہیں اور آپ لوگ پھر بھی ناکام ہو رہے ہیں، انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر بنے گی۔ آپ کا شوہر آپ سے راضی نہیں ہو رہا، اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا نہیں ہو رہی، وہ دوسرے لوگوں کی طرف مائل ہو رہا ہے، آپ لوگ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ اس کی مکمل توجہ آپ کی طرف ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد آپ لوگوں نے ان 2 اسم مبارک کا ورد کرنا ہے۔ یہ دوسرا جو عمل ہے اس کو آپ لوگوں نے کرنا ہے، یا ودود یا کبیر۔ ان دونوں اسم مبارک کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور اگر آپ لوگ اس کو پانی پلا سکتے ہیں تو پانی پر دم کر کے پانی اس کو ضرور پلائیے گا، اور اگر آپ لوگ اس کو کوئی چیز کھلا سکتے ہیں تو اس پر دم کر کے آپ لوگ اس کو وہ چیز ضرور کھلائیے گا۔ اور اگر سارے گھر والے اس پانی کو پئیں تو انشاءاللہ آپس میں اتفاق و محبت پیدا ہوگی۔ اگر بار بار گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، فساد برپا ہو رہا ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی ٹینشن پیدا ہو رہی ہے، بہن بھائیوں کے درمیان، ماں باپ کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، ساس بہو کے درمیان کوئی بھی مسائل ہیں، کوئی بھی گھریلو لڑائی جھگڑے ہیں، معاملات بگڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے درست سمت کی طرف چل پڑیں گے۔ جو بھی مسائل درپیش ہوں گے وہ حل ہو جائیں گے۔ اب آپ لوگوں نے ان 2 اسم مبارک کا ورد شروع کر دینا ہے، یا ودود یا کبیر، یا ودود یا کبیر۔ ان دونوں اسم مبارک کو آپ لوگوں نے کم از کم 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس سے زیادہ آپ لوگ جتنا پڑھ سکتے ہیں اتنا آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم 313 مرتبہ آپ لوگوں نے ان اسم مبارک کا ورد ضرور کرنا ہے۔ اور ان اسم مبارک کا ورد کرنے کے بعد آپ لوگوں نے دعا بھی ضرور کرنی ہے۔ جب آپ لوگ ان اسم مبارک کا ورد مکمل کر لیں تو آخر میں پھر آپ لوگوں نے اتنی مرتبہ، جتنی مرتبہ آپ لوگوں نے شروع میں درود پاک پڑھا تھا اتنی مرتبہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اور ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ آپ لوگوں نے اس عمل کو جائز مقاصد کے لیے کرنا ہے، ناجائز مقاصد کے لیے ہرگز آپ لوگوں نے اس عمل کو نہیں کرنا۔ کسی بھی عورت کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے یا پھر اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ہرگز نہیں کرنا۔ ہاں اگر آپ کسی سے سچی محبت کرتے ہیں اور آپ اس کو پانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اب میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگ رہی ہے۔ اگر آپ لوگ ایسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔